बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। वो खबर दुरुस्त हुई जी जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि अब इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा से वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इमरान खान के ऊपर जो 23 से 24 दिनों की जो पाबंदी लगी थी उनकी मुलाकातों के हवाले से, उनकी फैमिली से मुलाकातों के हवाले से, उनकी वकला से मुलाकातों के हवाले से, और स्पेशली उनके जो सियासी कायदीन है, जो रहनुमा, उनकी मुलाकातों के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई थी वो दोबारा री इंटेक्ट होने जा रही है। लेकिन उन पाबंदियों में इमरान खान साहब को काल कोठरी के अंदर भी रखा गया था, इमरान खान साहब को अंधेरे के अंदर भी रखा गया था, इमरान खान साहब की दीगर सहूलियात को भी छीन लिया गया था। उनसे मुतल्लिक तो खैर अभी दुरुस्त नहीं खबर आई, लेकिन मुलाकातों पर वो पाबंदी लग गई क्योंकि अब इमरान खान साहब से किसी किस्म की इंटरेक्शन सवाबी जलसे के बाद, जिसमें इमरान खान साहब ने अगले 20 दिनों के अंदर अंदर उस फाइनल कॉल देनी है, जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब खुद भी अब बोल चुके हैं कि इस कॉल का मतलब ही ये है कि अब कोई वापस नहीं जाएगा जब तक हमारे 4 मुतालबात पूरे नहीं होते। जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली, जितने असीर रहनुमा हैं, हमारे जो कारकुनान हैं उनके अंदर, जब तक वो अंदर हैं उनकी बहाली, जब तक ये नहीं होते तब तक अब कोई उस एहतजाज से वापस घर नहीं जाएगा। यानी इमरान खान साहब ने खुद इसको फाइनल गियर अपने हाथ में पकड़ लिया कि नहीं, अब कोई अली अमीर गंडापुर या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत है, अब मैं खुद ही कॉल दूंगा, और अब जब कोई वापस नहीं जाएगा तो अब जो वापस जाएगा तो वही दरअसल असल पार्टी का गद्दार या भगोड़ा कहलाएगा। किसी के फतवे देने, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन करने से उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी बड़ी और फाइनल कॉल थी जिसकी बिना पर मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन की बिना पर आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा से सख्तियां बढ़ने वाली हैं। और जी हाँ, उन्हीं सख्तियों का आगाज़ हुआ। वही आज जज भी भागे कि इमरान खान साहब अगर पेश हो गए तो उनकी इंटरेक्शन हो सकती है साफ़ी हजरात से, उनकी वकला की टीम की तरफ से हो सकती है। आज वकील भी भागे एक केस में कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब जज और वकील भाग रहे हो तो फिर इमरान खान साहब की मुलाकात कैसे कराई जा सकती है? आज एक बहुत बड़ी मुलाकात थी इमरान खान साहब की पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत से, जिसमें 3 लीडरशिप को बुलाया गया था, 3 किस्म की लीडरशिप को बुलाया गया था, और आज भी कल की तरह वो मुलाकात नहीं कराई गई। कल एक मुलाकात ये ड्यू थी, वो नहीं कराई गई, और आज भी नहीं कराई गई। इसमें 3 अपोजिशन लीडर थे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, ठीक है जी, उमर अयूब साहब। अपोजिशन लीडर सेनेट, शिबली फराज साहब। और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, अहमद खान बच्चर साहब। ये 3 अफराद थे। इसके अलावा साहबजादा हामिद रजा साहब और असद कैसर साहब भी इस मुलाकात के लिए गए थे। वो लिस्ट थी जो इमरान खान साहब ने प्रोवाइड की थी, और जो सुप्रिटेंडेंट जेल ने उनको ये लिस्ट कहा था कि आप लोग सारे आ जाएं, कॉल अप नोटिस आप लोगों का है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और अदालती हुक्म तो ऑलरेडी है कि इमरान खान साहब के बुनियादी इंसानी हकूक में कि उनकी उनकी लीडरशिप से उनकी मुलाकात डेफिनेटली कराई जाए। 3 बजे तक इनको इंतज़ार कराया गया जी अच्छे से, और मगर इनकी मुलाकात नहीं कराई गई आज। फिर सीन एक ज़बरदस्त किस्म का क्रिएट हुआ कि जब ये 1 घंटा सवा घंटा वहाँ इंतज़ार करते रहे, और फिर ये जब अपनी गाड़ियों में बैठ के बात बहस हुई कि हमें मिलने दें, मुलाकात करने दें, जब नहीं हुई तो ये अपनी गाड़ियों में बैठ के जब जाने लगे तो उनको इनकी गाड़ियों से उतार कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। बकौल शेख वकास अखरम कि इनको घसीट कर इनको वहाँ से निकाला गया, और शिबली फराज साहब ने भी कहा हमें घसीट के बाहर निकाला गया, और बदतमीजी से इनको गिरफ्तार किया गया जी उधर ही। और फिर इनको अडयाला जेल की जो चौकी है उसके अंदर इनको हफ्से बेजा के अंदर रखा, कुछ देर वहाँ से रखा गया जी। और फिर बेसिकली वो डराना, वो खौफजदा करना, और क्या है कि ज़रा तुम देख लो कि तुम हमारी नज़रों के सामने हो। अब इमरान खान से मुलाकात अब चेक कर लें। ये वो लोग हैं जिसमें खुद पीटीआई के ये लोग थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इन्होंने कहा हम तो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं यार, हमने पाकिस्तान की जुडिशरी को डिसाइड करना है, और जिसने जुडिशरी को डिसाइड करना है उन्हीं को अंदर आप लोगों ने चौकी के अंदर रख दिया। वो पाकिस्तान के आइन और कानून के रूह से मुलाकात के लिए आए थे इमरान खान साहब से, मगर आपको पता है मुलाकात इनको मुआफिक नहीं है। तो बहरहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। इन अहकामात की गिरफ्तारी के ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आए हैं, मरियम नवाज साहबा की तरफ से आए हैं, और दीगर फिर चीफ सेक्रेटरी और आईजी इन सबका नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा हमें इन एहलकार जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें गाड़ियों से घसीट कर बाहर निकाला, हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को अब हम खत लिखने जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो सर क्या हो रहा है आपके साथ? ये कि तभी होता है जब आप 3-3 कॉलों के ऊपर आप लोग रास्ते से वापस चले जाएं, और फिर मजबूरन इमरान खान को खुद कहना पड़े कि जनाब ये कॉल मैं खुद दूंगा, तो तब फिर ऐसा ही होता है।
تو اب عمران خان صاحب سے ملاقات آپ تقریباً اس کو ناممکن ہی سمجھیں باقی قیادت کی، کیونکہ جس طریقے سے اب، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج 12 تاریخ ہوگی، اب 18 روز رہ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ کال میں اب خود دوں گا. تو اگر عمران خان صاحب سے انٹریکشن نہیں ہونے دینی، کیونکہ اس کی بات کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب کی بہن خود کر رہی ہیں، خود کر رہی ہیں. اور دیگر خبروں کو اگر اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں تو واقعی معاملات بالکل ڈفرینٹ سطح پر ہیں. وہ تسلی تشفی جو ہم سے بھی راہ چلتے بھی مانگی جاتی ہے، پوچھے جاتے نہیں، سچویشن ڈفرینٹ ہے. کیونکہ سپریم کورٹ سے بھی خبر یہ ہے کہ اب یہ جو آئینی معاملات ہے، اصل سپریم کورٹ اب اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہے. اور 26ویں، میں تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں اور آپ کے سپریم کورٹ کا جب آئینی بینچ بیٹھا تو وہ سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم جو کی گئی ہے اس کے خلاف جو اپلیکیشن آئی ہے وکلا برادری کی، ہائی کورٹس بار کی، ان تمام کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ان کو سب سے پہلے ٹیک اپ کیا جائے گا. خود اپنی آزادی کے حوالے سے ٹیک اپ کیا جائے گا کہ ہیں یا نہیں. مگر مستفید ہونے والے بھی جج اسی کے اندر ہیں. تو پھر وہی چیز آ گئی نا. تو ہم شاید یہ سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا 12 رکنی بینچز کی جو اکثریت نے جو فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، 13 ٹوٹل جج تھے، جن میں سے 8 کا فیصلہ اکثریت کے ساتھ، لیکن 3 نے مزید کہا تھا کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بنتی ہے، جس کا ابھی تک فیصلہ ہوا لیکن اس کا عمل درآمد نہیں ہو سکا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ شاید ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا بھی کیس ابھی ٹیک اپ نہیں کرنا، اور نہ ہی 26ویں آئینی ترمیم کا کرنا ہے. آج آئینی بینچ جو ہے نا، اس کی آئینی کمیٹی کا اجلاس، اس کا ایک علیحدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن گئی ہے. ایک تو مین بن گئی ہے جس میں جسٹس امین الدین شامل ہیں، اور ایک آئینی بینچ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس میں چیف جسٹس شامل نہیں ہے، جس میں منصور علی شاہ شامل نہیں ہے، جس میں جسٹس منیب اختر شامل نہیں ہے. آج اس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جمعرات کے روز یعنی پرسوں سے یہ باقاعدہ طور پر آئینی بینچ اپنا کام کا آغاز کر دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ کیسز کا جو کاز لسٹ ہے وہ آج جاری ہو جانی ہے رات گئے کسی وقت بھی، جس میں اس بینچ کی جو اس کمیٹی کی قیادت تھی وہ جسٹس امین الدین صاحب نے کی ہے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کی ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کراچی میں تھے لیکن فون کال کے ذریعے وہ رابطے میں تھے، اور رجسٹرار کو تمام ہدایت، نئے رجسٹرار سلیم صاحب آئے ہیں، ان کو ہدایت بھی دے دی گئی ہے. یعنی کچھ آئینی درخواستوں کو اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اس میں 26ویں آئینی ترمیم نہیں اور مخصوص نشستوں کا فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہے. تو نہیں، اس ہفتے نہیں ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب کل واپس آ جائیں گے کراچی، اور اس کے بعد درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. اور مطلب اصل سپریم کورٹ نے ادھر کام شروع کر دیا ہے. اور چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ آرام دہ موڈ کے اندر چلے گئے ہیں. جو اصل سپریم کورٹ تھی اس کو آرام دے دیا، جو بنائی گئی سپریم کورٹ ہے اس کو کام دے دیا، تاکہ جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں وہ جلد سے جلد اچیو کر کے سپریم کورٹ وہ جو تلوار ہے نا قانون کی اور آئین کی، اس کو تو اپنے اوپر سے ہٹایا جائے. کل پھر آئینی بینچ کا جو کمیٹی ہے اس کا پھر اجلاس ہے، اور 12:30 بجے پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ہاں، اس ہفتے کے اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے کہا میں دستیاب نہیں ہوں، ذرا انہوں نے بھی اپنا اسٹیٹس دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ پہ موو کرتی ہوں. جسٹس عائشہ ملک تو 6 رکنی بینچ جو ہے نا، آئینی بینچز کا 7 رکنی بینچ تھا، 6 رکنی بینچ کچھ کیسز کی سماعت اسی ہفتے کرے گا. دوسری خبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ریٹائرڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق ہے. پہلے تو خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ اسپین میں ان کو ایز اے سفیر تعینات کرنے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، اور بڑا سیریس لیول پہ یہ ہو رہی ہے. تو اسلام آباد سے صافی اکتمبر زیدی صاحب، انہوں نے ایک اور خبر دے دی ہے، اور خبر تو ہے لیکن میں ابھی بھی اپنے اسپین کی، کیونکہ ان کو سوٹ اسپین بہت زیادہ کرتا ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذرائع یہ دعویٰ کریں کہ سابق چیف جسٹس قاضی صاحب کو نا چیف الیکشن کمشنر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2 ممبر تو ویسے ہی ریٹائر ہونے الیکشن کمیشن کے. تو قاضی فائز صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر، سکندر سلطان راجہ، یعنی بھائی قاضی فائز صاحب سکندر سلطان راجہ آپ کو پتہ ہے نا، یک جانب غالب ہیں. تو انہوں نے صحیح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، کوئی اوپر سے تھوڑی آیا. تو اب ان کو فیضیاب کرنے کے بھی تو وقت آ چکے ہیں نا. سکندر سلطان راجہ صاحب کو تو پتہ نہیں کن کن طریقوں سے فیضیاب کیا جا چکا ہے. اب قاضی صاحب کی باری ہے. بھائی صاحب کو سیو کرنا ہے، پاکستان میں ان کی انٹری رکھنی ہے، کیونکہ جس طریقے سے بھی رد عمل آ گیا نا، تو پاکستان میں اگر وہ سول حالت میں رہے اور بغیر نوکری کے رہے تو آپ کو تو پتہ ہے پھر قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے. قاضی صاحب آخری سانسوں تک ہونا ہے قاضی فائز علی صاحب. تو ان کو تو آپ کو پتہ پبلک علیحدہ سے غصے میں ہے، اور ان کے فیصلوں کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو بھی 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا جو کردار رہا ہے، تو اس میں تو قاضی فائز صاحب اب آپ خود دیکھ لیں، فلور کراسنگ کی اجازت انہوں نے دے دی، اور 63A والا فیصلہ اور دیگر چیزیں. تو
پبلک تو ابھی وہ بفری ہوئی ہے. تو ایسے بندے کو سیکورٹی پروٹوکول چاہیے. سیکورٹی پروٹوکول کس طریقے سے ملے گا؟ جب اس کو ایک سرکاری عہدہ ملے گا، جب سیکورٹی گاڑیاں شاڑیاں رینجر وینجر ساری مل جائیں ان کو ساتھ، تو بھائی ہاں پہلے بھی عہدے کی رونت تھی نا دماغ میں، تو ابھی بھی ان کو وہی دینی ہے. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، 2+2=4 بات نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا اس کی تعیناتی قائد ایوان یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کریں گے، اور ان کے کنسنسس ساتھ ہوں گے اپوزیشن لیڈر یعنی عمر ایوب صاحب ہوں گے. یعنی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور قائد ایوان یہ دونوں مل کے کرتے ہیں. اور قاضی فائز صاحب اگر عمر ایوب صاحب کے کنسنسس جواب دے تو پھر کیا ہی بات ہو جانی ہے. تو اتنا آسان نہیں. ہاں اگر نہ ہو سکے تو پھر وہ کی جاتی ہے، ایک کمیٹی ہے، جی ہاں، لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر مل کر کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ کمیٹی کرتی ہے جی، جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پارلیمانی کمیٹی. لیکن ہاں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ان کو بھی عمران خان صاحب نے ہی کے کنسنسس کے ساتھ، یعنی اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن، انہوں نے ہی ان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا. چاہے اس کے کہ عمران خان صاحب بعد میں کہتے تھے کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یہ اچھا بچہ ہے، برا آدمی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں غیر جانبدار رہے گا. پھر وہ پھل تو عمران خان صاحب نے خود بھی بڑے زبردست طریقے سے بھوگتا تھا. تو یہ پوزیشن ہے. تو بہرحال یہاں اب دیکھیں پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کیا کرتی ہے. لیکن میں ابھی بھی اسپین والی خبر کے اوپر قائم ہوں کہ اسپین میں ان کو پاکستان کا سفارتکار کے طور پر لگایا جا سکتا ہے. وہ باقی میں نے آپ کو آج پروسیکیوٹر بھاگا توشہ خانہ 2 کے کیس میں، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، وہ ایف آئی اے والا پروسیکیوٹر ہی نہیں تھا، اور وہ اس کی کوئی طبیعت عجیب و غریب ہو گئی تھی. کیونکہ سر وہ ہوتا تو عمران خان صاحب کو بلایا جاتا، عمران خان صاحب کو بلایا جاتا تو آج ان کی وکلا سے یا صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ثوابی جلسے کی جو فائنل کال تھی اس کے بعد کی، اس سے متعلق کچھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو اس وقت حکومت کو سوٹ نہیں کر رہا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو وہ 6 ملاقاتوں کے حوالے سے اسٹارٹ میں نے بتا دیا تھا. تو یہ چیز تھی. دوسرا آج توشہ خانہ 2 کا آج بریت کا فیصلہ بھی آنا تھا، اور وہ بھی جج ارجمن نے دینا تھا، وہ بھی آج نہیں آئے. یعنی جج بھی بھاگ گئے اور پروسیکیوٹر بھی بھاگ گئے. تو پوزیشن جب یہ والی ہو تو تبھی ہوتا ہے. تبھی وہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نا وہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرانا چاہتے، اور یہ اس لیے یہ تمام کر رہے ہیں. لیکن اس بار جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے نا باہر، وہی اس کال کا فیصلہ کر لے گی، اور ہم اب عمران خان صاحب کا بھی انتظار نہیں کریں گے اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات اور انٹریکشن پر اسی طرح پابندی لگائی. تو سب سمجھ آ گئی کہ اب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کورٹس کیا کرتے ہیں. اور ہاں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جو خط لکھا ہے اپوزیشن نے، جن 6 افراد کو، جس میں لیڈر اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. لیٹس سی وہ کچھ نہ کچھ تو کام پہ لگا دیں. کیا خیال ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو؟ ویلے ہیں، شاید یہی درخواست سن لیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد.